ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ السلام علیکم، میں ہوں حورین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ مرکزی خانقاہ خطابیہ کراچی میں ہفتہ وار ماہانہ روحانی اجتماعات کا انعقاد۔ حضرت خواجہ سید پیر خطاب شاہ اور حضرت خواجہ قاری عبداللطیف چشتی کی تعلیمات کو عام کرنے کا عزم۔ کراچی رپورٹ حاکم علی دل۔ مرکزی خانقاہ خطابیہ مدینہ جامع مسجد کیٹل کالونی لانڈی کراچی میں سلسلہ چشتیہ صابریہ کے عظیم بزرگوں کی یاد میں اور تزکیہ نفس کے لیے خصوصی روحانی محافل کا سلسلہ جاری ہے۔ پیر طریقت صاحبزادہ عبدالجبار چشتی کی زیر سرپرستی ان محافل کا مقصد امت مسلمہ کی اصلاح اور اللہ والوں کو محبت کو دلوں میں اجاگر کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ ان روحانی محافل کی اہمیت کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب تم جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو وہاں سے کچھ چن لیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جنت کے باغ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر کے حلقے، محافل ذکر۔ پروگرام کی تفصیلات خانقاہ خطابیہ میں درج ذیل روحانی پروگرامات باقاعدگی سے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ خطبہ جمعۃ المبارک پیر طریقت صاحبزادہ عبدالجبار چشتی کا خصوصی خطاب ہوتا ہے۔ ہفتہ وار روحانی اجتماع ہر ہفتے پیر طریقت مفتی عبدالستار چشتی شاذلی کی خصوصی شرکت و دعا کے ساتھ منعقد ہوتا ہے۔ ماہانہ ختم خواجگان شریف، سلاسل طریقت کے بزرگوں کے سال ثواب کے لیے خصوصی محفل ماہانہ 11ویں شریف حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی یاد میں عقیدت و احترام سے منعقد کی جاتی ہیں۔ بزرگان دین کو خراج عقیدت یہ تمام اجتماعات فیضان نظر پیر طریقت حضرت خواجہ سید پیر خطاب شاہ چشتی صابری تاجی جلالی متوفی 4 نومبر 2008 بروز منگل اور حضرت خواجہ قاری عبداللطیف چشتی صابری خطابی والشیر احمد خان کے فیضان کا تسلسل ہے۔ ان بزرگوں نے اپنی تمام زندگی دین اسلام کی ترویج اور انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ ان محافل میں کراچی بھر سے مریدین عقیدت مند بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہیں، جہاں ذکر و اذکار، نعت خوانی، علماء کرام کے اصلاحی بیانات ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت، سب سے مشہور آیت قرآن مجید میں سورۃ یونس میں آئی آیت کا ترجمہ، خبردار بے شک اللہ کے دوستوں پہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے رہے۔ حدیث قدسی، اہم حدیث، صحیح بخاری میں ایک مشہور حدیث قدسی ہے۔ حدیث کا مفہوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ محبوب فرض عبادات ہیں، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ مختصر خلاصہ، اللہ والے وہ ہیں جو سچا ایمان رکھتے ہیں، تقوی، اللہ کا خوف اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ انہیں آخرت میں خوف اور غم نہیں ہوگا، اللہ کی خاص مدد اور محبت حاصل ہوتی ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ آخر میں ملک و قوم کی سلامتی، امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ تنجینا بها من جميع الأهوال والآفات، تقضي بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك۔ Yeah.
یا الہ جو کچھ پر تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ قبول منظور فرما، تیرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ قبول منظور فرما، تیرے محبوب علیہ السلام کی وسیلہ جمیل تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، شہداء بدر، شہداء احد، شہداء کربلا، شہداء حنین کے خصاب چاہتے ہیں اللہ قبول منظور فرما۔ یا اللہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شہاب الدین سہروردی رحمۃ دین کے بارے میں معلومات لینی ہے تو اس کا کیا کہنا ہے؟ آج جمعے کا دن ہے تو پہلے سر آپ کو جمعہ مبارک ہو۔ خیر مبارک ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تمام احباب کو جمعہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ جمعے کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، اور یہ جمعہ فرض ہے اور نمازیں فرض ہیں ہم پر، اللہ تعالیٰ ہمیں نمازیں جو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت انسان کو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، اللہ کی ذات نے باقی رہنا ہے۔ آج ہماری 40، 50، 60، 70 سال کی زندگی ہے، اس میں جو عمل کر کے جائیں گے وہ روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش ہوگا۔ اچھے اعمال ہوں گے تو ہمیں وہاں بھی شرمندگی نہ ہوگی، برے اعمال ہوں گے تو ہم شرمندہ ہوں گے، اور اچھے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا، ہمارے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت موجودہ حالات کے اندر پوری دنیا کے اندر ایک جنگ کا ماحول ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں امن نازل فرمائے، آسانیاں فرمائے، مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائے، اور ہم سب کو آپس میں اتفاق، اتحاد اور محبت نصیب فرمائے۔ زمانے سے معاملہ چل رہا ہے، ہمارے مرشد کریم حضرت خواجہ سید پیر خطاب شاہ علیہ رحمہ کا مزار اقدس ہے، ہمارے والد صاحب حضرت خواجہ قادری عبداللطیف چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس ہے۔ تو یہاں پہ ہم جمعۃ المبارک کے بعد اجتماعی یہاں پہ دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں لنگر ہوتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عظمت سید اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں دست بستا ہیں کھڑے آقا پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام، تو تیرا کر دو کرم تو ہم سب کا بیڑا پار ہے، یا الہ فرما، یا الہ زندگی شان سے موت ایمان نصیب فرما، یا اللہ آسمانی زمینی آفات و بلیات سے ہم سب کو محفوظ فرما، یا اللہ مرتے وقت ہم سب کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری فرما، یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، اپنی بارگاہ سے ہم سب کو عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ واولادہ وآل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت، جانیے ملکی و غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔